مین ٹاپک ہے ویمن وائلنس. مظلومہ اس میں بھی عورت ہی ہے. تیزاب ان کے فیس پہ پھینک دیا جاتا ہے. دونوں کے فریم آف مائنڈ میں فرق ہے. صبر ختم ہو گیا ہے کسی مرد میں. موت سے تو انسان دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے. السلام علیکم، میں ہوں شیرین ملک اور آج کا مین ٹاپک ہے ویمن وائلنس. آج ہم ایک نہایت افسوسناک اور دل دہلانے والے واقعے پر بات کرنے جا رہے ہیں. ڈاکٹر مہنور ناصر. ڈاکٹر مہنور ناصر کے ساتھ پیش آنے والا ایسڈ کا واقعہ جس نے نہ صرف ایک زندگی کو متاثر کیا ہے بلکہ ہمارے معاشرے پر کئی سوالات کھڑے کر دیے گئے. آخر اتنی زیادہ چیزیں کیوں خراب ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں؟ ان سب باتوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سید محمد جعفری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیر سے؟ جی الحمد للہ میں ٹھیک ہوں. گڈ. جعفری صاحب بتائیے گا کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہماری عورتوں کو تحفظ کیوں نہیں ابھی تک مل سکا؟ بیفور آئی گو آن، میں اس میں ایک اور واقعے کو بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، اور وہ واقعہ ہے جون 5 کا، اور یہ کراچی کا واقعہ ہے جس میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو اس لیے مار دیا کیونکہ ان کا اختلاف تھا باہمی تعلقات کے اوپر، اور اس میں اس عورت کی جان چلی گئی. مظلومہ اس میں بھی عورت ہی ہے. تو اس کو، اور جو آپ نے کوئٹہ کا واقعہ بیان کیا، ان دونوں میں دیکھیں تو مظلوم یا وکٹمائزڈ از دا لیڈی اور دا گرل. یہ تو ہو گیا ایک مرڈر کیس. ٹھیک ہے، اس پہ ہم دوبارہ آ کے بات کرتے ہیں. اوکے، آلرائٹ. سب سے پہلے جو ابھی سیٹرڈے کو 6 جون کو واقعہ ہوا ہے کوئٹہ میں. کوئٹہ کے ایک ہاسپٹل میں ڈاکٹر جو کہ 5 سال اپنی دن رات محنتوں سے ڈگری حاصل کرتی ہیں، اور اس ٹائم جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے وہ اپنی ڈیوٹی پہ سرجیکل وارڈ میں موجود ہوتی ہے اور اپنی خدمات انجام دیتی ہیں. بالکل صحیح. ایک باہر سے آدمی آتا ہے، ڈور ناک کرتا ہے، ڈاکٹر باہر آتی ہیں، تیزاب ان کے فیس پہ پھینک دیا جاتا ہے. ڈاکٹر چلاتی ہوئی باہر آتی ہیں، جو کہ ویڈیو میں دیکھا گیا. بہت سی ویڈیوز وائرل اب ہو چکی ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں اس پہ بات ہو رہی ہے آلریڈی. وہیں پہ ایک اور شخص موجود ہوتا ہے جو ان کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی کافی متاثر ہوتا ہے. اس کے ہاتھ جل جاتے ہیں، اس کے پاؤں جل جاتے ہیں، اس کا سینہ متاثر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ڈاکٹر کو محفوظ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ایک ہی فوٹیج میں 2 طرح کے انسان ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ایک جو آپ کی زندگی کو تباہ کر رہا ہے، آپ کے فیس کو، آپ کی پہچان سے آپ کو چھینا چاہ رہا ہے، اور دوسری طرف اسی معاشرے کا ایک فرد، ایک نوجوان اس ڈاکٹر کو بچا رہا ہے اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے. آپ کیا کہیں گے کہ معاشرہ آخر 2 طرح کے انسان ہیں، کہاں جا رہی ہے بات؟ سمجھ نہیں آ رہی. دونوں کے فریم آف مائنڈ میں فرق ہے. پہلا شخص جو کہ ایکیوزڈ ہے، جو کہ اب دنیا میں نہیں ہے، اس کا نام ہے ہمایوں شاہ، جس نے کہ تیزاب پھینکا. وہ شخص اپنے آنر میں گرفتار ہے، اپنے ظاہری شان بان اور جو بھی چیز اس نے سوسائٹی نے اس کو دی ہے کہ تم ایسے ہو، تم فلانا خاندان کے ہو، تم یہ ہو، وہ اس میں پھنسا ہوا ہے، اور اس کو سیو کرنے کے لیے وہ دوسری چیز کو برداشت نہیں کرتا. یعنی جو جس چیز سے ٹکراؤ ہے، جو چیز ریجیکٹ کر رہی ہے اس کو، جس چیز کی وجہ سے اس کی عزت میں کمی آ رہی ہے، اس کو ٹالریٹ نہیں کرتا وہ، اور اس کو وہ یا تو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہو. لیکن اس کیس میں اس نے اس کی خاتون کی زندگی کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کی شکل تباہ ہو جائے، وہ اس معاشرے میں زندہ رہنے قابل نہ رہے. موت سے تو انسان دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن اس قسم کی زندگی جینا بہت مشکل ہے. کنٹینیوسلی سفرنگ تھرو دا ریمائنڈر آف یور لائف. دوسری طرف جو شخص ہے جس کا نام ہے عبدالرزاق، جو کہ اس وقت انڈر ٹریٹمنٹ ہے، جس نے خاتون کو بچانے کی، یعنی کہ خاتون سے ٹو بی اسپیسیفک، جس نے ڈاکٹر مہنور کو بچانے کی کوشش کی اور خود بھی زخمی ہو گیا. وہ شخص ایک ڈگنیفائڈ پرسن ہے، اس میں آنر کا خول نہیں چڑھا ہوا. وہ ایک ایسے گھر سے بلانگ کرتا ہے، ایک ایسے خاندان سے بلانگ کرتا ہے، ایک ایسی ٹرائب سے بلانگ کرتا ہے جہاں ایک انسان کو اہمیت دی جاتی ہے، جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک انسان ہے، ہر انسان ایک ڈگنیفائڈ انسان ہے. 2 پیروں کا جانور انسان جو ہے وہ ایک مرد بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک عورت بھی ہو سکتی ہے. اگر مرد کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو عورت کو بھی آپ رسپیکٹ دیں. دیٹ از دا بیسک ہیومن رائٹ آف ایوری ہیومن بینگ. تو یہ ہے اپروچ میں فرق ہے، تعلیم میں فرق ہے، ماحول کا فرق ہے. آنر جو ہے وہ آپ کو سوسائٹی دیتی ہے کہ تم تو ایسے ہو، تم تو بہت بڑے ہو، تمہارے خانوادہ جو ہے فلاں فلانا ہے، تو آپ ایک اس میں ایک
ایک ہوا بھر جاتی ہے آپ کے اندر اور آپ اس ہوا میں جیتے ہیں, اور جو چیز جو اس میں راستے میں آڑے آتی ہے اس کو آپ برداشت نہیں کر پاتے. دوسری طرف ہمارے ایک ڈگنیفائڈ پرسن ہے جی. اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ٹالرنس ہے, اس میں ریجیکشن کی برداشت ہے, اس میں اپنے مخالف چیز جو آ رہی ہے اس کو کس طرح وہ ہینڈل کرتا ہے. دیٹ از دا میجر آف ڈگنیٹی یو ہیو ان یور سیلف. جی. تو یہ دو طرح کی ہیں, اور اگر ہمیں سوسائٹی کو بہتر کرنا ہے, یہ ان واقعات کو کم کرنا ہے, تو وی ہیو ٹو ٹرانسفارم فرام آنر ٹو ڈگنیٹی. اس کو ڈگنیٹی کا دوسرا نام ہے انسانیت, اس کا دوسرا نام ہے خودی, جس کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنے کلام میں رکھا ہوا ہے, اور ہم ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں لیکن اس پہ ہم somehow عمل نہیں کر پاتے. تو ہمیں اس وی نیڈ دس ٹرانسفارمیشن ٹو امپروو دا سوسائٹی. جب سب دیکھا جا رہا ہے اسٹوری میں بتایا جا رہا ہے بلکہ کہ وہ انسان ایک لفٹ آپریٹر تھا, ٹھیک ہے, اور وہ ایک چھوٹی سی بحث ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ کوئی بحث ہو گئی ہوگی, اور وہ یہ کہ اتنا بڑا جو ہے اپنا رد عمل دکھاتا ہے. کیا ہمارا معاشرہ اس کے اندر صبر ختم ہو گیا ہے کسی مرد میں, یا کوئی نو یا ریجیکشن برداشت نہیں کرتا؟ ویسے پچھلی جتنی بھی آپ ویڈیوز دیکھی جائیں, جب آپ تیزاب کا جو بھی کوئی واقعہ سامنے آتا ہے تو یا تو وہ آپ کے ذاتیات پہ ہوتا ہے یا ریجیکشن پہ ہوتا ہے. کوئی لو سٹوری ہوتی ہے جس پہ لڑکی اپنا حق حاصل کرتے ہوئے نہ کر دیتی ہے. جی ہاں صحیح ہے. ابھی ان کے بارے میں تو نہیں بات ہوئی کیونکہ ان کا مرڈر ہو چکا ہوا ہے, ان کو قتل کر دیا گیا ہے, تو وہیں پہ تمام چیزوں کو ختم کر دیا گیا ہے. شاید وہ زندہ رہتے اور آگے تحقیقات چلتی تو بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی. ایبسولوٹلی. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ آخر مرد ریجیکشن کیوں نہیں برداشت کر سکتا؟ کیونکہ اس میں ڈگنیٹی نہیں ہوتی. وہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک ہول میں رہ رہا ہے, آنر کے, اپنے اس کو ایگو بھی ہوتی ہے اس کے اندر, اور بیسیکلی جو سوسائٹی اس کو پرووائڈ کرتی ہے یہ کہتی ہے تمہارا تو یہ فلانا فلانا مقام ہے, اور اس کی راہ میں جو چیز حائل ہوتی ہے اس کو وہ برداشت نہیں کرتا, اس کو طاقت کے زور پہ جو ہے اس کو ڈسٹرائے کر دیتا ہے. لیکن ایک ڈگنیفائڈ پرسن ہوتا ہے, اس کو اپنی رسپیکٹ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی رسپیکٹ کرتا ہے, ایکولی اس کو بھی کرتا ہے. تو اس کے ذہن میں ایک انسان کی قیمت ہوتی ہے, وہ ایک کیڑے مکوڑے نہیں ہیں جو کہ ان کو مارتی ہے. زندگی دنیا میں لانا پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے, زندگی چھین لینا تو بہت آسان ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت جن کی اولاد نہیں ہوتے, اولاد پیدا کرنا از بیونڈ ہیومن کیپیبلٹی. تو جب آپ دنیا میں کسی کو زندگی نہیں دے سکتے تو آپ کو یہ کس نے حق دے دیا کہ آپ دوسرے کی زندگی چھین لیں؟ وہ اور وہ اس وجہ سے کہ وہ آپ کے ساتھ ایگری کر رہا ہے یا کر رہی ہے. If they are not agreeing to you, I mean, you don't have the right to destroy somebody's life or take away somebody's life. That's how I look at it. بتایا ہی جا رہا ہے ڈاکٹر مہنور آغا خان کراچی میں موجود ہیں, جہاں پہ ان کا 13% جو ہے باڈی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے. بالکل. اور ان کی بنائی محفوظ ہے الحمدللہ. لیکن کوئٹہ کے شہر میں یہ سب ڈاکٹر کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے. ہمارے پنجاب میں بہت سارے واقعات سامنے آ رہے ہیں, لڑکیاں گلی محلوں میں سیف نہیں ہیں. آپ نے دوسرا ٹاپک بتایا, ایک ہسبینڈ اپنی وائف کو تعلق نہ قائم کرنے پہ مرڈر کر دیتا ہے. ایک ڈاکٹر اپنی خدمات انجام کرتے ہوئے اپنی پرسنالٹی کو کھو دیتی ہیں. اپنے چہرے سے کیا کہہ سکتے ہیں سر, چہرے مطلب ان کی پرسنالٹی ہے نا, ایک ان کے کچھ خواب ہیں, ایک ان کا امپریسو فیس تھا, وہ اب نہیں رہے گا. اللہ کرے ایسا کبھی کسی لڑکی کے ساتھ نہ ہو. ان کی بہتر جو ہیں اقدامات کیے جائیں آگے ہماری حکومت سیفٹی کے لیے. لیکن فی الحال یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں, اب ہم بات شروع کرتے ہیں دوسرے ٹاپک کے اوپر کہ ایک بزرگ اپنی بزرگ اہلیہ کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرنے پر ان کو قتل کر دیتے ہیں. جی. تو آخر ہماری عورت گھر میں بھی محفوظ نہیں ہے, گلی محلوں میں بھی محفوظ نہیں ہے, اپنی جاب ایریا میں بھی محفوظ نہیں ہے, تو پھر کہاں محفوظ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے, کیا سیفٹی ہونی چاہیے؟ لڑکی کب اپنے آپ کو محفوظ کرے گی, یہ سمجھے گی؟ دیکھیے, تجوری کے اوپر تالے لگانے سے چوری نہیں رک جاتی. کسی دکان پہ آپ 10 تالے لگا دیں, چوری پھر بھی پاسبل ہے اور ہو سکتی ہے. جہاں 1 گھنٹے میں کام ہونا ہے وہ 10 گھنٹے میں کام ہو جائے گا. آپ اس کو 100% ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. تو اگر ایک برائی ہے اور وہ پریزنٹ ہے سوسائٹی میں, آپ اس پہ کیمرے لگا دیتے ہیں, آپ اس پہ چوکیدار کھڑے کر دیتے ہیں, آپ اس کی ہر طرح سے نگہداشت کرنے کی اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اس کی جڑ تک آپ نہیں جا رہے. روٹ کاز کیا ہے؟ روٹ کاز از the issue that you are living in an artificial hole.
جس کو کہتے ہیں آنر, اور آپ میں ڈگنیٹی نہیں ہے. جب تک آپ اپنے اندر ڈگنیٹی نہیں پیدا کریں گے تو آپ میں دوسروں کی رسپیکٹ آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوگی. عورت کو آپ ایک کمتر مخلوق سمجھیں گے, اور اس کو آپ جس رول میں ہوں, چاہے ماں کے رول میں ہو, چاہے بہن کے رول میں ہو, بیٹی کے رول میں ہو, آپ سمجھیں گے کہ میرا جو ہے ہاتھ اوپر ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر وہ اپنی مرضی سے شادی کرنے کی کوشش کرے گی تو میں اس کو برداشت نہیں کروں گا. اور اسی طرح کا کوئی ایسے away from the tradition چیز پیش آ جائے گی, that becomes intolerant for that kind of personality who is enclosed in an honor, جس کو کہتے ہیں آنر کلنگ. اس کو عام طور سے آپ نے جملہ خبروں میں دیکھا ہوگا. سو اس سے جب تک ہم جب تک ایڈریس نہیں کریں گے, اس کو ہم سوسائٹی میں سے ریزالو نہ ہو, ڈائلیوٹ ہو جائے, کم ہو جائے, اس پہ ہم کام کرنا شروع کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو پروگرس آئے گی نا. اب جیسے ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ٹرائبل ایریاز میں موجود ہیں, بیکاز وہاں ٹرائبل سسٹم ہے, وہاں ایک آنر ہوتا ہے, ٹرائب کا آنر ہوتا ہے, ان کی اسٹینڈنگ ہوتی ہے, سو اینڈ سو فورتھ. وہ چیز لیکن پنجاب میں موجود ہے. وہ چیز دنیا پاکستان سے باہر بھی موجود ہے. یہ نہیں کہ ویسٹ میں ایسے کچھ ہوتا نہیں ہے, صرف یہیں ہو رہا ہے اور ہم ہی بہت بگڑے ہوئے ہیں اور وہ بہت اچھے ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. پرسنٹیج بہت کم ہے, یہاں ذرا زیادہ ہے. اور لیکن اگر ہم اس پہ کوشش کریں کہ اس کی روٹ کاز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں تو پھر یہ چوکیدار کھڑے کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوگی, کیمرہ لگانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوگی. چیز خود بخود ہی جو ہے ڈائلیوٹ ہو جائے گی. جی بالکل, میرے خیال میں جعفری صاحب وہ تو سب چیزیں ہو گئی نا. میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ چوکیدار, سمتالا یا جو بھی سب چیزیں, عورت گھر میں, خامد نے کہہ دیا جو ان کو چاہیے تھا وہ عورت نے نہ کر دی, جو اس کا حق ہے. ہمارا اسلام بھی کہتا ہے, ہم اگر اسلام کے نظریے سے دیکھیں عورت کے بہت سارے رائٹس ہیں. مردوں کے جہاں رائٹ ہے وہاں عورتوں کے بھی رائٹ ہے. بالکل ہے. ایک عورت جب 50 سال سے اوپر چلی جاتی ہے تو وہ ویسی نہیں رہتی جیسے کہ وہ ڈے 1 سے ہوتی ہے, یا ایک 25 سال کی یا 30 سال کی جو خاتون ہوتی ہیں. پھر وہ مرد اس سے وہی ایکسپیکٹیشنز کیوں رکھتا ہے جب جس خاتون کا آپ مرڈر کی بات کر رہے ہیں. میرے تحقیق کے مطابق ان کی 2 بیٹیاں ہیں جو آلریڈی میرڈ ہیں, جو 2 ان کے بیٹے ہیں وہ بھی جوان ہیں, آفس گوئنگ تھے جب یہ واقعہ پیش ہوا ہے. آخر وہ مرد اپنے بچوں کو کیا جواب دے گا کہ اس نے ان کی ماں کو کس وجوہات پہ اس کی جان لے لی؟ وہ اپنے خامد کے ساتھ بھی محفوظ نہیں ہے, وہ گھر میں بھی محفوظ نہیں, باہر بھی محفوظ نہیں. محفوظ کہاں ہے؟ ہم اپنی بیٹیوں کو ڈگری دے رہے ہیں تاکہ وہ آگے جا کر سرخرو ہو سکیں, ایک سر اٹھا کر معاشرے میں اپنی زندگی کو گزاریں, لیکن وہی خامد اس کی زندگی چھین لیتا ہے. اور بڑا آپ اس میں فخر محسوس کر رہا ہے. وہ خود چل کے جو ہے وہ پولیس کے تھانے گیا. جی بالکل. اور وہاں بتایا کہ میں نے ایسے ایسے کر دیا ہے اور آپ آئیں ویسا چلیں, وہ دیکھیں وقوع دیکھیں اینڈ آل دیٹ. تو ہی واز ویری پراؤڈ آف اٹ. اور اب پتہ نہیں ذہنی فیس پہ کوئی شرمندگی نہیں تھی, کسی قسم کا ملال نہیں تھا. جی ہاں, وہی بتا رہے تھے کہ میں نے بھابھی سے بات کی ہے, بھائی کی بیوی سے بات کی ہے, لیکن میرا خیال میں انہوں نے اپنی بیوی سے بات نہیں کی کہ وہ شاید ان کے معاملات کو سمجھ سکتے, ان کے جذبات کو سمجھ سکتے. انہوں نے صرف ایک ریجیکشن کے بنا پہ, وہی بات آ گئی ریجیکشن, جو مین ہمارا ٹاپک ہے ویمن وائلنس پہ, ریجیکشن برداشت نہیں کر رہا مرد. جی ہاں, کیونکہ آپ کے اندر اپنی کسی کی رسپیکٹ ہوگی تو آپ اس کو اپنے برابر سمجھیں گے نا. آپ اس کو کم حیثیت سمجھیں گے, اس کی نان سگنیفیکینٹ نان اینٹیٹی سمجھیں گے, تو آپ کیوں اس کی پرواہ کریں گے کہ وہ کیا چاہتی ہے؟ میری مانو, کیونکہ تم میری بیوی ہو اور میرا حق ہے تم پہ. مطلب جس کو کہتے ہیں نا 2 جان 1 جسم, ایسا سمجھنے لگتے ہیں. دیٹس ہاؤ آور سوسائٹی لارجلی از. اور اس سے نکلنے میں ایز اے سیڈ وی نیڈ ٹو ورک اپون دیٹ. تو جب تک آپ اس کو ایک علیحدہ اینٹیٹی نہیں سمجھیں گے, ایک پارٹنرشپ نہیں سمجھیں گے جس میں اس کے بھی حقوق ہیں, اس کی بھی کوئی زندگی ہے, اس کی بھی کوئی سوچ ہے, اس کے بھی کوئی خواب ہیں, جب تک ان کو رسپیکٹ نہیں دیں گے یہ چیزیں اس طرح ہی جاری رہیں گی. جعفر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آج کا گفتگو کی یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تیزاب گردی جیسے واقعہ صرف ایک فرد کا ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کا المیہ ہے. میں بس آخر میں کچھ ایسے ہی کہنا چاہوں گی کہ آپ سچائی کے ساتھ اس طرح جئیں کہ جب کوئی آپ سے کہے کہ آپ کو آپ کا پھل ضرور ملے گا تو وہ آپ کو دعا لگے, بد دعا نہیں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا. اسی کے ساتھ شیرین ملک کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.